ایسے بزرگ رہنما تھے جو کشمیر کی ایک پوری داستان تھے، کشمیر کی جدوجہد کی داستان تھے، اور ان کی ناگہانی وفات سے یقیناً کشمیریوں کے ساتھ ساتھ تمام پاکستانیوں کے دل بھی دکھے ہیں، اور سب سے پہلے میں ان کے لیے دعائے مغفرت بھی اور تمام کشمیری بھائیوں سے، پاکستانی بھائیوں سے، بہنوں سے ان کی جو وفات ہے اس پہ تعزیت کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری بات جو جس سے بات کا آغاز آج آپ کو بلانے کا مقصد، بہت سارے ایسے ایشوز پاکستان کی پولیٹکس میں بھی کبھی بھی کوئی ڈیڈ ڈے نہیں ہوتا، اور کچھ نہ کچھ ہر وقت چل رہا ہوتا ہے۔ کل رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف بھی ایک چیئرمین نیب صاحب نے ایک آمدن سے زائد اثاثوں کی ایک انکوائری کی منظوری دی ہے، اور اس انکوائری کی منظوری میں مطلب عجیب بات یہ ہے کہ اگر اس صدی کا سب سے زیادہ $1 ملین کویسچن کوئی ہے کہ آمدن سے زائد اثاثے کا کیس کس پہ بننا چاہیے تو وہ عمران خان ہے، جس کی آج تک آمدن جو ہے وہ کوئی نہیں ذریعہ آمدن بتا سکا، نہ ان کا کوئی رشتہ دار، نہ ان کا کوئی پارٹی کا بندہ، ان کی ذریعہ آمدن ایکچولی ہے کیا، اور ان کی جو ہے وہ ان کو آمدن سے زائد 300 کنال کا وہ گھر کیسے افورڈ کرتے ہیں، وہ 2 لاکھ روپے ٹیکس کیسے دیتے ہیں، اور سارے معاملات کیسے چلتے ہیں، یہ آج تک کوئی نہیں بتا سکا۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جو ہے وہ کیس کی منظوری دے دی گئی۔ اور اس میں اگر آپ کو یاد ہو، تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب جب سے کراچی گئے اور کراچی سے واپس آئے، تب سے ایک آہ و بکا کا عالم ہے، ایک صف ماتم ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے بیچ میں، اور ایک وزیر اٹھتا ہے، شیخ رشید اٹھتا ہے، وہ دھمکی دیتا ہے بس پکڑے جانے والے ہیں، فواد چودھری اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے وکیلوں سے بات کریں، آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، اور ایک تاریخ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ان کو گرفتاری کی دھمکی اور تاریخیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ میاں شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب کے کیسز نیب کورٹ کے اندر اس وقت جو جج صاحب سن رہے تھے، ان کا بھی ٹرانسفر جو ہے وہ 2 دن پہلے کر دیا گیا ہے، اور یہ پرسرار قسم کی ٹرانسفرز جو ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، یہ باقاعدہ طور پر کبھی واٹس ایپ کے اوپر رانا ثناء اللہ کے کیس میں واٹس ایپ کے اوپر بیٹھے بیٹھے عدالت کے اندر جج صاحب کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، بیک ڈیٹس میں ان کی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کی جاتی ہے، اور اب بھی ہماری اطلاعات کے مطابق فروغ نسیم صاحب اور شہزاد اکبر صاحب اس وقت مکمل طور پر ان کی صرف ایک ڈیوٹی ہے، اس لیے آپ کو آج کل وہ نظر بھی نہیں آ رہے، ان کی مکمل ڈیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کے اور شریف فیملی کے جو کیسز ہیں ان میں سزا جو ہے وہ دلانے کے لیے جو ممکنہ وہ کام کر سکتے ہیں ان کو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور میٹنگز ہو رہی ہیں اور مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سو یہ تمام چیزیں ریکارڈ پر رکھنی ضروری ہیں۔ ابھی تو ایک وزٹ ہوا ہے تو آپ کی یہ حالت ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ شیخ چلی بننے سے جو ہے ان کو فرصت نہیں ملتی کہ ہمیں تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی فلانا ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ جتنے مرضی کیسز بنا لیں، پہلے بھی اس سیاسی انتقام کو، جس کو احتساب کا نام دیا گیا ہے چیئرمین نیب کی سربراہی میں، اس کو پہلے بھی بھگتا ہے، اور اب بھی ہم تو یہی ہیں، ہم تو کہیں نہیں جا رہے، اور یہ اس احتساب کا جو ڈرامہ ہے وہ پٹا ہے، یہ فلم جو ہے وہ اعلیٰ عدالتوں میں کس طرح سے پٹی ہے، اعلیٰ عدالتوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اور عام آدمی اس حوالے سے اس احتساب کے ڈرامے کو کس طرح سمجھتا اور دیکھتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب کچھ چیزیں میں پنجاب حکومت جو ہے وہ کچھ دنوں سے بہت چرچے میں تھی، بہت ساری خبریں آ رہی تھیں، کاش کوئی ڈھنگ کی خبر ہوتی تو ہمیں بھی خوشی ہوتی کہ چلے پنجاب میں کچھ اچھا ہو رہا ہے، لیکن پنجاب جو ہے پچھلے اتنے دنوں سے خبروں کی زینت کیوں رہا؟ خواتین کے خلاف کیسز کے حوالے سے روز ایک جو ہے وہ ایسی اندوناک ہمیں خبر سننے کو ملتی ہے، جس میں اب گینگ ریپ تو ایک چھوٹی سی بات ہو گئی ہے، ایک چھوٹی سی مسئلہ ہے گینگ ریپ، بیٹی کے سامنے جو ہے وہ ماں کے سامنے بیٹی کا، اور ایک ایسی تکلیف دہ سٹوریز ہیں کہ جو روز آ رہی ہیں، اس پہ ایک نوٹس ہوتا ہے، نوٹس کے بعد پھر ہم اگلے کیس کے اوپر بات کریں، اور پھر اگلے کیس کے اوپر جو ہے وہ تکلیف کا اظہار ہو، اس لیے پنجاب حکومت جو ہے وہ چرچا میں ہے۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ کل ایک اور کارنامہ سر انجام دیا پنجاب حکومت نے، اور وہ یہ تھا کہ جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے، جس کو شہباز شریف صاحب نے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل بنایا تھا، اس ہاسپٹل میں اب عالم یہ ہے کہ وہاں پر ایکسپائرڈ سٹنٹس جو ہے وہ مریضوں کو ڈالے گئے،
اور جب وہ مریض جو ہیں وہ طبیعت خراب ہونے پر آئے تو پتہ چلا کہ وہاں پر ایکسپائرڈ سٹنٹس جو ہیں وہ ڈالے گئے مریضوں کے لیے، اور جس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی. یہ ہے وہ کارکردگی، یہ ہے وہ کارنامے جس کے اوپر یہ جو ہے وہ شادیانے بجا رہے تھے. میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ نے جو فنکشن کیا اس دن، وہ آپ نے کیا لوگ جو غربت سے خودکشیوں سے مر رہے ہیں، آپ نے ان کی محرومی کے اوپر جشن منایا؟ آپ نے وہ لوگ جو 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتے، آپ نے ان لوگوں کی محرومی پر جشن منایا؟ آپ نے ان 2 کروڑ لوگوں کی جو ہے وہ حسرتوں پر جشن منایا کہ جو غربت کی سطح سے نیچے پھینک دیے گئے ہیں آپ کے دور حکومت میں؟ آپ نے اس عام آدمی کو کہ جس کے پاس آپ کی طرح کی ATMs نہیں ہیں، جس کے پاس جو ہے وہ اپنا کچن چلانے کے لیے کوئی ہیلپنگ ہینڈ نہیں ہوتا، آپ نے ان تمام کی حسرتوں اور محرومیوں کا جشن منایا، اور جشن منا کے آپ نے ثابت کیا کہ آپ کا ان عام لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ان کی تکالیف سے آپ کا کوئی لینا دینا ہے اور نہ ان کی پریشانیوں پہ آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے. ایک ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کون سی اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے ہیں، مجھے بڑا انٹرسٹنگ ان کی ایک چیز